عاشورے کی عزت کرنے والے، اہل بیت سے محبت کرنے والے، میرا یقین ہے، مجھے شبہ نہیں ہے، مجھے ایمان والا وہی ہے جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے، صحابہ سے محبت کرتا ہے، نبی کے پیاروں سے محبت، اور جو ان کی سچی محبت رکھتا ہے وہ دوزخ میں نہیں سڑے گا انشاءاللہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ان کی محبت میں بیڑا پار۔ شفا شریف میں بدر کے حوالے سے مجھے یاد آ جائے، میں نے کس کتاب میں پڑھا، بادشاہ تھا پہاڑ پر کھڑا، اپنی فوج کا معائنہ کر رہا تھا، ہزاروں تعداد میں فوجی اس کے اسلحہ لیے ہوئے، بڑا خوش ہو رہا تھا مسلمان بادشاہ، پریڈ ہو رہی تھی، ایسے ہی دل میں خیال آیا یہ سارے میرے ساتھ ہوتے اور میں بدر میں ہوتا۔ 313 مسلمان تھے، ان کے پاس ساز و سامان نہیں، یہ سارے میرے ساتھ ہوتے، میں بدر میں ہوتا، میں نبی کی خدمت کرتا۔ دوسری کتاب میں اس نے سوچا کہ یہ سارے میرے ساتھ ہوتے اور میں کربلا میں ہوتا، آل رسول کو زخمی بھی نہ ہونے دیتا، ایسے ہی خیال آیا دل میں بادشاہ، اور چلا گیا بادشاہ اپنے گھر، فوجی اپنی بیرکس میں، مورچوں میں، اپنے جناب کیمپوں میں چلے گئے۔ اس علاقے میں کوئی اللہ والے رہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خواب میں ملے، فرمایا جاؤ تمہارا جو بادشاہ ہے نا اس کو خوشخبری دے دینا، کل فوج کا معائنہ کرتے ہوئے اس کے دل میں جو خیال آیا تھا نا اس کی وجہ سے اللہ نے اس کو بخش دیا۔ اس طرح بات پتہ چلی کہ کیا خیال آیا ہے، اس کی فوج بھی اور وہ بھی بخشے گئے ہیں۔ سوچو، اور پھر حامیان یزید کو اتنا کہوں گا، کل قیامت کے دن سیدہ فاطمہ زہرا نے عرش کا پایا پکڑ لیا، کیا کرو گے تم؟ وقوفیو ہمت ہے میرے نبی کے سامنے آنے کی؟ جواب دو۔ تم آج یزید کی حمایت کر کے میرے نبی کو دکھ پہنچا رہے ہو، توبہ کرو، توبہ کرو، اور توبہ نہیں کر سکتے تو اپنی زبانیں بند رکھو۔ تم سے اگر زبانیں بند نہیں ہوں گی تو یہ یاد رکھنا، ہم اہل بیت کی، صحابہ کی، انبیاء کی گستاخی برداشت کر سکتے نہیں، ذہن میں رکھنا۔ ہمیں اپنا ایمان پیارا ہے جان سے زیادہ، اور یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی عزت، جن کی عقیدت، جن کی محبت ہمارے ایمان کی جان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ کروڑوں سلام امام پاک پر، ان کے رفقا پر، وہ ایک پیغام دے گئے ہیں، آج ہم اس پیغام کو کیوں بھول رہے ہیں؟ امام نے آخری وقت کیا کہا؟ مجھے نماز پڑھنے دو، ہم اس نماز کو بھول گئے۔ امام پیغام دے گئے، باطل کی کوئی بات دیکھو، ذرا سی رعایت کرو گے تو رستے بنتے چلے جائیں گے، کوئی غلط بات دین کے خلاف قبول کر سکتے نہیں۔ ذرا سی بھی کوئی آپ تھوڑی سی بنائیں گے، آگے رستے کھلتے جائیں گے۔ اور آج ہماری حکومتیں وہی کر رہی ہیں، نہیں یوں کر لیں، نہیں یوں کر لیں، وہ اس طرح رستے بنا رہے ہیں۔ الحمدللہ مسلمان ایمان والے آواز لگا رہے ہیں، بس یہی اسوہ حسینی، یہی رسم شبیری ہے کہ ہم نے حق کا پرچم بلند رکھنا ہے۔ کوئی روٹھتا ہے تو روٹھے، رب کو راضی کرنا ہے، اس کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ رب راضی تو سب راضی۔ ہم دوسروں کی فکر میں ہیں، ان سے کچھ بھی ہمیں ملنے والا نہیں۔ اور باقی جو یزید کو جنتی کہنا چاہتے ہیں، میں بخاری کی حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ بخاری شریف میں ہے، المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا۔
تو یزید کے حامیوں دعا کیا کرو اپنے لیے کہ تمہارا حشر یزید کے ساتھ ہو، تم اپنا حشر یزید کے ساتھ مانگا کرو۔ ہم یقین بھی رکھتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، یا اللہ ہمارا حشر امام اور ان کے غلاموں میں کرنا۔ تم اللہ سمجھ آ رہی ہے بات؟ پوچھ رہا ہوں، ہاں ذہن میں رکھنا، کوئی گنجائش نہیں ہے کوئی آپ کوئی نرمی کرے، کوئی ایسی بات ہو سکتی نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یزید پلید کو جنتی کہنے کی جرت، جسارت، شرارت وہی کرے گا جس کے پاس ایمان نہیں۔ ذہن میں رکھنا، تمہارے کسی کا مسئلہ آ جائے تو تم تو اس کو پتہ نہیں جہنم کے کون سے درجے میں پہنچا کے دم لوگے۔ کوئی تمہارے بہن بھائی کو قتل کر دے، یہ نبی زادیوں کو گلیوں میں پھرانے والا، آل نبی کو بھوکا پیاسا ذبح کرنے والا، مدینے پہ حملے کرنے والا، محرمات کو یعنی جو کو منع ہے ان کو جائز کرنے والا، کیا اس کے لیے ایمان کی بات کرتے ہو، جنت کی بات کرتے ہو؟ اپنی فکر کرو۔ اللہ تعالی ہمیں ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک پنجابی کا چھوڑا سا دو چار اشعار، اس کی فرمائش وہ سنا دیتا ہوں، حالانکہ شروع میں تھے لیکن میں اس وقت نہیں پڑھے۔ یہ ایک شاعر نے لکھے ہیں کہ کربلا میں 10 تاریخ کو جب امام کو شہید کر دیا گیا تو سیدہ زینب مقدس لاشوں کا پاس بیٹھ کے پیرا دے رہی تھیں، جبکہ یزیدی اپنے ناچ گا رہے تھے اور پھر سو گئے تھے۔ غلام عزیز ایک شاعر ہیں، ان کے شعر ہیں، پنجابی ہیں، سنا دیتا ہوں۔ اٹھ بیٹھی زہرا دی جائی جدوں لوگ تمامی ستے، پھڑ تلوار سردار پر دیاں دی اتے پہرا دین دی وتے۔ تلوار کا ذکر ہے، واللہ عالم کہ ان کو تلوار ملی تھی یا کوئی ویسے ہتھیار تھا۔ ایک برقع پوش نظر پیوس آوے گھوڑے اتے، اگے نامی وے تو بندے رب دے، ایتھے ہین شہزادے ستے۔ ایتھے باغ نبی دا اجڑیا ہویا، ایتھے لاشے ہیں شاہاں دے، مت قدم گھوڑے دا اتے لیاویں، ایتھے پیاسے ہیں دناں دے۔ کہہ رہی تھی اے سوار آگے نہ، یہاں جو لیٹے ہوئے ہیں بہت دنوں کے پیاسے ہیں، ان پر قدم نہ رکھ دینا، یہ نبی کی اولاد ہے، یہ شہزادے ہیں۔ سنے آواز حیدر نے اگوں، اے کچھ بول سنایا، میں تے تد غریب دا باپ ہاں بیٹی، تیرا پہرا ویکھن آیا۔ یہ حضرت مولا کائنات سیدنا علی تھے، فرما رہے ہیں بیٹی میں تو تیرا پہرا دیکھنے آیا ہوں۔ حدیثوں کے مطابق شہیدوں کی روحیں جہاں جانا چاہتی ہیں جاتی ہیں۔ ادوں کتھے سمیں بابل اڑیا، جدوں شمر نے خنجر چلایا، اکبر دا ڈھنگ اکھیں ڈٹھا، میرا اصغر گیا ترہایا۔
شالا مرن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں بہنا جس بہن نمانی دا ویر نہ کوئی اس نے دنیا تو کی لینا۔ حضرت سیدہ زینب کو پتہ چلا کہ وہ تو ان کے والد ماجد حضرت علی تھے، دیکھنے آئے تھے۔ وہ اپنی کیفیت بیان کر رہی ہے، کسی بہن کا بھائی اس کے سامنے نہ مرے ورنہ ان کے ساتھ کیا ہوتی ہے وہ بتا رہی ہے۔ ہتھی پتر پرا پتیجے کو ہاکتے پھر قید خانے ونج بہنا صبر غلام عزیز زینب دا کسے بھی درد مند نہیں سہنا۔ مقدس خاتون جنہوں نے کربلا کے بعد مثالی کردار ادا کیا۔ آخری بات، یزیدی لشکر نے رسول زادیوں کے سروں سے چادریں کھینچیں، غصہ آتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں، جس کو آتا ہے آواز لگائے۔ سب کو آتا ہے؟ وہ یزیدی لشکر تھا، انہوں نے رسول زادیوں کے سروں سے چادریں کھینچیں۔ آپ کو برا لگتا ہے؟ آپ کی بہن بیٹیوں کے سروں سے چادر کس نے کھینچی ہے؟ سوال ہے میرا، ذرا سوچئے گا۔ وہ کیسے شوہر ہیں، وہ کیسے باپ ہیں، وہ کیسے بھائی ہیں کہ ان کی بہنیں سر نہیں ڈھانکتی؟ آج مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا۔ اس وقت تو وہ یزیدی تھے، آج آپ کی اپنی بہن یا بیٹی یا بیوی یا بیٹی نہ لے تو پھر کون مجرم ہے؟ سوچئے گا۔ امام علی مقام تیروں سے چھلنی ہو کر بھی نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، ہم سہولتوں میں نہ پڑھیں تو کون مجرم ہے؟ امام شریعت کے خلاف بات برداشت نہ کریں، کنبا کٹوا دیں، اور ہم کہیں کہ نہیں شریعت نہیں چاہیے، تو بتائیے پھر ہم مجرم ہیں یا نہیں ہیں؟ پھر ہم ایمان والے رہیں گے؟ آج اسلامی نظام ہم نہیں چاہتے، آج شریعت کے احکام ہم نہیں چاہتے، ہمیں ابلیسی مشورے چاہیے۔ کربلا کا پیغام نہ بھولنا، یاد رکھنا، یزید نہیں رہا، امام کی بات قیامت تک رہے گی، ان کی شان جنت میں بھی رہے گی، مگر میری آپ کی بھی کچھ ذمہ داری ہے اور وہ ہمیں یاد رکھنی ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نہ یزید کی وہ جفا رہی، نہ زیاد کا وہ ستم رہا، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ یاد رہے۔ اور پھر ایک بار پھر محبت سے پڑھوں گا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ کروڑوں سلام امام پر، ان کے ساتھیوں پر، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ امام کی طرف سے، شہدائے کربلا کی طرف سے